اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو چیز آپ احباب کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ تو احباب ذی وقار، سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل یوٹیوب اسلامک ٹی وی 778 کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ احباب تک پہنچ سکے۔ تو احباب ذی وقار کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب رب کائنات نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح اور تیری تحلیل کے لیے کافی ہیں اور تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنانے کے بعد جب فرشتوں سے یہ کہہ دیا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ تو قرآن اس کو یوں بیان فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب رب نے کہا کہ اے فرشتو میرے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کے اندر ساری نعمتیں عطا کر دیں اور وہاں وہ سکون کی زندگی گزارنے لگے، لیکن تنہائی مشکل تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہیں، کھاؤ اور اس میں جو تمہارا جی چاہے، روک ٹوک تمہارے لیے نہیں ہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا۔ اور وہ پیڑ گندم کا تھا، وہ درخت گندم کا تھا، اور اللہ نے فرمایا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو احباب ذی وقار، شیطان بھی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ آدم اور اس کی بیوی جنت میں بڑے خوش و خرم ہیں، تو اس نے حضرت آدم اور اماں حوا کو وہاں سے نکالنے کی ترکیب سوچی۔ اسے اسم اعظم 3 یاد تھے اور انہیں ورد کرتا رہا، اور اتنی طاقت اس سے مل گئی کہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جا سکتا تھا۔ تو جب وہ 7ویں آسمان سے اوپر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا
اور 300 سال تک وہاں جنت کے دروازے پہ بیٹھا اور انتظار کرتا رہا کہ کوئی آئے اور وہ اسے اپنی بات سنائے۔ تو ایک دن اچانک مور جنت سے باہر نکلا جو وہاں جنت میں رہتا تھا۔ تو شیطان نے اسے ورغلایا اور کہا کہ اے حسین پرندے بتا تو کون ہے؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں بھی کرامن کروبیاں کے فرشتوں میں سے ہوں اور کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں کا معائنہ کروں۔ تو شیطان لعین نے کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ تو مور کہتا ہے کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، پر میرا ایک دوست سانپ ہے، وہ تمہیں جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ تو مور نے سانپ کو بلایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ جب سانپ نے وہ بات سنی تو اس نے مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور پھر جنت میں جا کر اگل دے گا، ایسے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان سانپ بن گیا، مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جب جنت میں داخل ہوا تو گندم کے درخت کے نزدیک پہنچا اور جو جنت کے فرشتے تھے انہیں خبر ہو گئی کہ شیطان جنت میں پہنچ چکا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے دوڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منع فرما دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا امتحان ہو، تو کچھ لمحے کے لیے اس کو وہاں ٹھہرنے کا موقع مل گیا۔ شیطان لعین اما حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں، جنت کی نعمتیں کھائیں اور جنت کی اس پیاری حسین زندگی سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور گہری سوچ میں پڑ گئے، اور شیطان لعین نے کہا کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے اور آپ کو حیات ابدی حاصل ہو جائے گی۔ اور شیطان نے کہا کہ اگر آپ اس گندم کے دانے کو چکھ لو دونوں تو آپ کو ابدی حیات مل جائے گی۔ کچھ لمحے کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سوچنے لگے، لیکن دل میں اللہ کے خوف کا جو ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا، وہ پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے منع کیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو شیطان لعین اما حوا کے پاس پہنچا، انہیں ورغلایا، اور حضرت اما حوا ان کی باتوں میں آ گئیں اور وہ گندم کا دانہ چکھ لیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی منتوں سماجتوں کے ساتھ وہ گندم کا دانہ کھلا دیا۔ جو ہی گندم کا دانہ کھایا دونوں کے جنتی لباس اتر گئے، انہیں بہت شرمساری ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان دونوں کو زمین پر اتار دو، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب ایک جگہ پر اتار دیا گیا، اور حضرت اما حوا کو مقام جدہ کے اوپر اتار دیا گیا اور فرمایا کہ تم مخصوص مدت تک زمین پر رہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس سانپ نے مشورہ دیا تھا مور کو، پہلے سانپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، اللہ نے اس سانپ کی خوشبو کو چھین کر
زہر میں تبدیل کر دیا اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اور مور اتنا حسین پرندہ تھا اور اس کے پاؤں اتنے دلکش تھے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مور کی پاؤں کی خوبصورتی کو چھین لیا اور اس کو بھی جنت سے نکال دیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔